بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الابلاغ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے اور ایک مدت کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ آج کی مجلس میں عمرہ کے سفر سے متعلق کارگزاری اور عمرہ کے فضائل اور آداب کو بیان کرنا مقصود ہے۔ الحمدللہ گزشتہ چند دنوں اس عاجز کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور تقریباً 50 ساتھیوں کے ساتھ روتانہ ٹور کے ذریعے اسی ٹور کے مالک جناب قاری ظہیر صاحب سعادتی کے ہمراہ آپ کی معیت اور امارت میں سفر عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ روتانہ ٹور سے عمرہ کے سفر کی کارگزاری اور سعادت کو بیان کرنے سے پہلے آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں حج اور عمرہ سے متعلق چند فضائل اور آداب کو ہم سنتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں حج اور عمرہ کے بہت سارے فضائل اور آداب وارد ہوئے ہیں۔ ہم یہاں 2-3 احادیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، یعنی جس بندے نے یا جس بندی نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی فحش کام اور گناہ نہیں کیا تو وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ عمرہ اور حج سے متعلق حضرت ابو ہریرہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل فرماتے ہیں کہ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہوئے ہیں، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کرتے ہیں کہ وفد اللہ ثلاثۃ، الغازی والحاج والمعتمر، کہ اللہ تعالیٰ کے مہمان 3 افراد ہیں، جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا کہ گزشتہ چند دنوں پہلے اس عاجز کو اپنے اہل خانہ اور تقریباً 50 ساتھیوں کے ساتھ شہر بھساول ضلع جلگاؤں کے مشہور و معروف ٹور روتانہ ٹور سے اسی ٹور کے آنر اور مالک جناب قاری ظہیر صاحب سعادتی کی امارت اور رہبری میں عمرہ کے سفر کی سعادت حاصل ہوئی۔ ناظرین اور شاہدین، ہمارے ملک ہندوستان سے حج اور عمرہ کے لیے بہت سارے ٹورز اپنی اپنی بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ہر حاجی اور معتمر کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ حج اور عمرہ کا بابرکت سفر اچھے سے اچھا ہو، حج اور عمرہ کے ارکان و اعمال میں سہولت اور آسانی ہو۔ ماشاءاللہ روتانہ ٹور معتمرین اور زائرین کی بہترین خدمات انجام دینے میں کامیاب اور اطمینان بخش ٹور ہے۔ اس ٹور کے مالک جناب قاری ظہیر صاحب سعادتی اور ان کے احباب اور دوست جناب ندیم اور رضوان بھائی ہیں۔ روتانہ ٹور یہ نام مدینہ منورہ کی ایک مشہور کھجور کے نام پر رکھا گیا ہے، جو بڑا بابرکت نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت نام سے اس ٹور میں خیر و برکات مقدر فرمائے۔ آئیے روتانہ ٹور کی چند خدمات اور خصوصیات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے روتانہ ٹور سے عمرہ کرنے کے دوران اور عمرہ کرنے کے بعد اس ٹور کی خدمات کو اس طرح دیکھا اور پایا کہ پاسپورٹ اور ویزا کے مسائل کو حل کرنے میں اور گائیڈنگ کرنے میں اس ٹور کے مالکان قاری ظہیر صاحب اور ان کے دوست حضرات پورا تعاون اور رہنمائی کرتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر امیگریشن اور فلائٹ میں سوار ہونے تک لمبے اور تھکا دینے والے کام میں بھی ان حضرات نے ہم زائرین اور معتمرین کا بھرپور ساتھ دیا، ہماری رہنمائی کیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر الحمدللہ ہم لوگ ممبئی ایئرپورٹ سے جدہ ایئرپورٹ پہنچے۔ جدہ شہر جو ایک خوبصورتی میں اپنی مثال رکھتا ہے،
جدہ ایئرپورٹ پر بھی ضروری کارروائیوں میں جناب قاری ظہیر صاحب نے ہمارا تعاون فرمایا، اور جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے ہمارے لیے بہترین بسوں کا اے سی بسوں کا انتظام کیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہوٹل کا بہترین انتظام کیا گیا۔ حرم مکی اور خانہ کعبہ سے بس 250 یا 300 میٹر کی دوری پر دلہ اجیاد نام سے ہمارے لیے بہترین اور خوبصورت ہوٹل کا انتظام کیا گیا۔ ہوٹل میں رومز بڑے خوبصورت اور تمام ضرورتوں سے آراستہ تھے۔ اسی طرح ہوٹل میں کھانے کا بہترین انتظام، کھانے کی بہترین سہولتیں، مختلف قسم کے کھانے، ہندوستانی کھانے جو ساتھیوں کے لیے مناسب اور بہترین ثابت ہوئے۔ ہر دن الگ الگ اقسام کے کھانوں کا انتظام کیا گیا اور مشروبات کا بھی انتظام کیا گیا، یہاں تک کہ ساتھیوں کے کپڑوں کی دھلائی اور صفائی اور پریس کے لیے بھی دھوبی کا انتظام رکھا گیا۔ گویا کہ یہ ہوٹل اپنی تمام ضرورتیں اور سہولتوں کے ساتھ ہمارے لیے بہترین اور مفید ثابت ہوئی۔ ساتھیوں نے ہوٹل کے انتظام سے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ہمارے لیے عمرہ کی عبادت اور عمرہ کے عمل میں جناب قاری ظہیر صاحب نے ہمارا تعاون فرمایا۔ خانہ کعبہ اور حرم مکی میں ہمیں داخل کیا، وہاں کے آداب اور وہاں کی فضیلتیں بیان کیا، عمرہ کا طریقہ ساتھیوں کو سمجھایا۔ اس عاجز اور گنہگار نے بھی مختلف مقامات پر بیان اور رہبری کیا، اپنے ساتھیوں کی عمرے کے آداب سے آگاہ کیا، عمرے کے فضائل سے آگاہ کیا، حلق اور سعی کا طریقہ ان کے سامنے پیش کیا، اور اس طرح ہمارے تقریباً 5 عمرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت عطا فرمایا، توفیق عطا فرمایا۔ عمرے کے سفر کے علاوہ اور عمرے کی عبادت کے علاوہ ہمیں اس سفر میں مقدس اور مبارک مقامات کی زیارات کرائی گئی۔ زیارات میں مختلف پہاڑ، بابرکت پہاڑ، اسی طرح میدان عرفات، مینا، مزدلفہ اور بابرکت مساجد اور بڑی بڑی مساجد، طائف کا سفر، جعرانہ کا سفر، ایسے تمام بابرکت مقامات کی ہمیں زیارت کرائی گئی اور بہترین بسوں کا ہمارے لیے انتظام کیا گیا۔ 7.5-8 دن گزارنے کے بعد الحمدللہ ہمارا قافلہ جناب قاری ظہیر صاحب کی رہبری میں اور اس عاجز کی رہبری میں مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا۔ مدینہ منورہ روانہ ہونے کے لیے بھی ہمارے لیے بہترین بسوں کا انتظام کیا گیا، آرام دہ بسوں کا انتظام کیا گیا، اور اس طرح مکہ مکرمہ سے ہم لوگ مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ دوران سفر تقریباً یہ 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اس سفر کے دوران مختلف جگہ ہمیں ضرورتوں کے لیے اور نماز کے لیے روکا گیا۔ ہوٹل کا بہترین انتظام رہا۔ درمیان میں بھی مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر وہاں بھی حرم مدنی سے اور مسجد نبوی سے بالکل قریب بس 5 منٹ کی دوری پر حیات السلام ہوٹل کے نام سے ہمارا وہاں پر انتظام کیا گیا، اور حیات السلام ہوٹل میں ہمارے سامان کو رکھا گیا۔ یہ ہوٹل بھی اپنے تمام انتظام کے ساتھ بڑی قابل تعریف ہوٹل ہے، اور ہوٹل میں یہاں بھی بہترین رومز کا انتظام کیا گیا۔ یہاں بھی ہمارے لیے بہترین کھانوں کا اور ہر آئے دن قسم کے کھانے اور مشروبات کا اور دیگر ضروری چیزوں کا انتظام کیا گیا۔ قاری ظہیر صاحب اور اس احقر کی رہبری میں ہم لوگ مسجد نبوی پہنچے۔ مسجد نبوی میں وہاں پر ساتھیوں کو، مرد و خواتین کو وہاں کے آداب اور وہاں کے فضائل بتائے گئے، مسجد نبوی کے اعمال اور عبادات بتائے گئے۔ الحمدللہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں تقریباً 3 مرتبہ ہمیں وہاں لے جایا گیا، جبکہ 1 مرتبہ ہی کا اپائنٹمنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح جنت البقیع میں روزانہ حاضری رہی۔ روضہ رسول پر ہر نماز کے بعد کسی نہ کسی وقت حاضری ہوتی رہی۔ اللہ کے فضل سے مسجد نبوی میں ہماری عبادات اور اعمال بہت ہی سکون کے ساتھ ہوئے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی ہمارے لیے بہترین بسوں کے لیے مقدس اور بابرکت مقامات کی زیارت کرائی گئی، چاہے وہ مقام بدر ہو، مقام احد ہو،
اور بہت ساری مساجد ہو، مسجد غمامہ ہو، مسجد ابو بکر صدیق ہو، خندق کا مقام ہو، اور اسی طرح بہت ساری بابرکت جگہ پر اور بابرکت مقامات پر ہمیں لے جایا گیا، اور یہاں بھی مدینہ منورہ میں زیارات کا یہ سفر اور زیارات کا یہ دن ہمارے لیے بہت ہی خوش کرنے والا رہا۔ ساتھیوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور اسی لیے آخری دن حیات السلام ہوٹل میں مرد و خواتین نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب قاری ظہیر صاحب کے اعزاز و اکرام میں ایک چھوٹا سا الوداعیہ پروگرام رکھا جائے۔ جناب قاری ظہیر صاحب کے لیے شال پوشی اور خوبصورت قرآن کریم کو ہدیہ کیا گیا، اور تاثرات پیش کیے گئے کہ یہ سفر ہمارا بابرکت رہا، اور تمام ساتھیوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور آئندہ کے لیے اس روتانہ ٹور سے عمرہ کے سفر کی نیت بھی کیا۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کاموں میں جناب قاری ظہیر صاحب نے ہماری رہنمائی کیا، چاہے وہ ساتھیوں کے لیے دواخانے کا کام ہو، کھجور وغیرہ خریدنے کا کام ہو، یا دیگر ضروری کام ہو۔ گویا کہ اس ٹور کی خدمات بڑی ہی بہترین اور قابل تعریف ہے۔ تمام خصوصیات اور تمام چیزوں کے ساتھ یہ ٹور ترقی کر رہا ہے۔ میں اپیل کروں گا، میں گزارش کروں گا کہ اس ٹور سے عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرے، اس ٹور کے مالکان سے رابطہ کریں۔ ملک کی مختلف مقامات اور شہروں میں اس ٹور کی برانچیں ہیں، آفیسز ہیں، وہاں رابطہ کریں۔ رابطہ نمبرات بھی دیے جاتے ہیں، اور سفر عمرہ کرنے کے لیے اس ٹور کی طرف سے بیگ وغیرہ کا بھی انتظام ہوتا ہے، بہت ساری رہنمائیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں حج اور عمرہ کی توفیق نصیب فرماتا رہے، بار بار حرمین شریفین کی حاضری ہمارے لیے مقدر فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس ٹور کے مالکان کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہتر سفر کا انتظام کیا اور ساتھیوں کے لیے عمرہ کے سفر میں آسانی کیا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔